رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. میں ہوں اون عباس. آپ سب دیکھ رہے ہیں بیست تعلیمی ٹی وی چینل کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن ضیافت اللہ. ماہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں خداوند متعال نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اور ہماری دنیاوی لہو و لعب سے آزادی کے لیے، نفس نفسی کی زنجیروں سے آزادی کے لیے اپنی مقدس کتاب قرآن کو نازل کیا اور ہمیں مقدس لمحات ماہ رمضان عطا کیا. ہمارے اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں معزز علماء کرام جو آپ کے اور ہمارے سوالات کے جوابات ہم تک پہنچاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام ناب کی روشنی میں، کتاب اللہ کی روشنی میں، روایات اہل بیت کی روشنی میں اسلام ناب کے مختلف پہلوؤں کو ہماری زندگی کی رہنمائی کے لیے کھولتے ہیں اور ہم تک اسلام ناب کے مختلف پہلوؤں کی رہنمائی پہنچاتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ تمام ناظرین کے ذہن میں، آپ تمام سامعین کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی فقہی مسئلہ ہو اور کسی بھی زندگی کے پہلو میں آپ کو اسلام ناب کی روشنی میں ہدایت چاہیے ہو، رہنمائی چاہیے، تو آپ وہ تمام سوالات ہمارے ان باکس، ہمارے کومنٹ سیکشن میں ڈالیے. ہم آپ کے سوالات ہم اپنے معزز علماء کرام کی خدمت میں پہنچائیں گے اور ان کے جوابات آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پہنچائیں گے. تو اب ہم چلتے ہیں ہم اپنے معزز مہمان اور معزز عالم دین کی جانب. قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ صاحب سے پہلے تو آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے ہیں، اور انشاءاللہ دعا گو ہیں خداوند متعال آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. جی، میری طرف سے بھی ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے، اور دعا گو ہیں کہ خداوند متعال اس ماہ مبارک کی فیوزات سے ہمیں بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. قبلہ صاحب، ہم اپنے ناظرین کے لیے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ خزانہ خدا میں تو کوئی کمی نہیں ہے، نہ الفاظ کی کمی، نہ علم کی کمی، نہ کسی اور پہلو کی، لیکن پروردگار عالم نے یا پھر مثلاً کتابوں میں یا قرآن میں ماہ رمضان کو رمضان کیوں کہا گیا؟ یعنی اس کے بجائے کوئی اور نام تو ہو سکتا تھا. اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کو رمضان المبارک کیوں کہا جاتا ہے؟ اور اس نام کا انسان کے ساتھ خصوصاً کیا ریلیشن ہے؟ جی، بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ ماہ مبارک رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے. اس کی بہت پیاری رہنمائی کی گئی ہے احادیث مبارکہ میں کہ اس کا نام رمضان کیوں رکھا گیا. یہاں پر ایک حدیث ہے امام باقر علیہ السلام سے، اس میں اس کی وجہ تسمیہ بیان کی گئی ہے. امام کے ایک صحابی ہیں جناب حشام بن سالم، وہ روایت نقل کرتے ہیں امام علیہ السلام سے. کہتے ہیں کہ ہم 8 آدمی موجود تھے امام کے پاس، تو ہم نے کہا کہ وہاں پر امام کے ساتھ جب گفتگو ہوئی تو اس گفتگو میں ہم نے کہا کہ مثلاً کہ مولا رمضان آ رہا ہے. تو جب امام علیہ السلام نے اس لہجے میں سنا کہ انہوں نے کہا کہ رمضان آ رہا ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا فقال لا تقولوا ھذا رمضان، نہ کہیں کہ رمضان آیا ہے، یہ رمضان ہے. ولا ذہب رمضان ولا جاء رمضان، نہ کہو کہ رمضان چلا گیا، رمضان آ گیا. یعنی فقط اس طرح سے آپ گفتگو نہ کریں رمضان آ گیا ہے، رمضان چلا گیا ہے، یہ رمضان ہے. فإن رمضان اسم من اسماء اللہ عز وجل. بہت
پیارا نقطہ ہے جو امام علیہ السلام کہ رمضان کیا ہے؟ خداوند متعال کے ناموں میں سے ایک نام ہے. واہ واہ ماشاء اللہ. خوب لا یجیو ولا یذاب. خوب خداوند متعال کی ذات تو کیا ہے؟ نہ آنے والی ہے نہ جانے والی ہے. یہ آنا جانا کن امور کے بارے میں ہوتا ہے؟ جو چیزیں پہلے نہ ہوں، جن کو حادث کہتے ہیں، پہلے نہ ہوں پھر وجود میں آئیں. لہٰذا امام نے ان کو منع کیا کہ آپ یہ تعبیریں استعمال نہ کریں. کیوں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے رمضان. لہٰذا اگر آپ نے کہنا ہے اس مہینے کو تو کہیں شہر و رمضان، یہ رمضان کا مہینہ ہے. اس کے ساتھ کچھ ساتھ لے کر آئیں تعبیر، کوئی لاحقہ، کوئی اس طریقے کی چیز لے کر آئیں. کہیں رمضان کا مہینہ ہے، وہ آ گیا ہے، شہر رمضان آیا ہے، رمضان المبارک آیا ہے، یہ تعبیر استعمال کریں. اب بس دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا نام انتخاب کرنے کے لیے اپنا نام رکھا، اپنے نام کو چنا. واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اپنا نام اس مہینے کے اوپر رکھا. خوب یہی اس مہینے کی عظمت کی طرف کیا ہے؟ اشارہ کرتا ہے کہ یہ مہینہ منسوب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، شہر اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا نام بھی اس کے اوپر رکھا کہ اللہ کے اسماء میں سے ایک رمضان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس نام کا، اس مہینے کا جب نام انتخاب کرنا چاہا تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ رمضان، شہر و رمضان، یہ رمضان کا مہینہ ہے. اور پھر ایک اور بھی اس کی احادیث میں وجہ تسمیہ بیان کی گئی ہے کہ اس کو کیوں رمضان کہتے ہیں؟ فَإِنَّهُ يُرْمِزُ الذُّنُوبَ، کہ یہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، گناہوں کو نابود کر دیتا ہے. شہر مغفرت ہے نا، مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، گناہوں سے پاک ہونے کا مہینہ ہے. تو یہ کیونکہ گناہوں کو نابود کر دیتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام رمضان رکھا گیا. یہ دو وجہ تسمیہ اس کی احادیث میں بیان کی گئی ہیں. صحیح صحیح. واہ ماشاء. اچھا قبلہ صاحب، ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کی جانب سے کہ ہر انسان روزہ بھی رکھ رہا ہوتا ہے، یعنی بہت سارے انسان گھروں میں موجود ہیں، ایک فیملی ہے، روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن بعض لوگ ویسے کے ویسے ہیں جیسے رمضان سے پہلے ہوتے تھے، اور رمضان کے گزارنے کے بعد 30 روزے 29 روزے رکھنے کے باوجود بھی وہ ویسے کے ویسے ہوتے ہیں. تو ہمارے ناظرین کی جانب سے ایک سوال یہ آیا ہے کہ ایک حقیقی روزے دار کے اوصاف کیا ہیں؟ یعنی وہ کون سے اوصاف ہیں، وہ اوصاف اس کی زندگی میں ظاہر ہو رہے ہوں کہ ہم سمجھیں کہ یہ واقعاً روزے دار بھی ہے، اور واقعاً یہ روزے کا جو فلسفہ ہے، جو روزوں کے اثرات ہیں، وہ اس پر مرتب بھی ہو رہے ہیں. یہ بہت ضروری اور اہم سوال ہے کہ ایک فرصت خداوند متعال نے ہمیں زندگی میں عطا کی ہے ماہ مبارک رمضان کی صورت میں. یہ فرصت ہمارے پاس آئے اور ہم اس فرصت کو ہاتھ سے دے بیٹھیں اور کچھ حاصل بھی نہ کر پائیں تو یہ سراسر خسارہ اور گھاٹا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم ویسے روزہ دار بنیں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جیسے رسول خدا چاہتے ہیں، جیسے ائمہ طاہرین چاہتے ہیں. اور جب تک انسان حقیقی روزہ دار نہیں بنتا، اس ماہ مبارک رمضان کی اس حقیقی فیوضات سے بھی استفادہ نہیں کر سکتا. جو کچھ ماہ رمضان ہمیں دینے کے لیے آیا ہے وہ ہم لے نہیں پائیں گے، جو ہمیں بنانے کے لیے آیا ہے ہم بن نہیں پائیں گے. کیونکہ انسان اس دنیا میں بننے کے لیے آیا ہے. انسان اور دوسری موجودات میں فرق ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری موجودات کو بنا کر بھیجا ہے، لیکن انسان کو کہا ہے تجھے شکل انسانی دی ہے، تو نے جا کر خود بننا ہے. واہ واہ. خوب. اب یہ ماہ رمضان ہمیں بنانے کے لیے آیا ہے. اب اس ماہ رمضان کے فیوضات سے اگر انسان صحیح فائدہ اٹھا لے تو بہترین انسان اس ہدف خلقت تک پہنچ سکتا ہے. جو خدا انسان کو چاہتا ہے کہ یہ بنے وہ انسان بن سکتا ہے. لیکن اگر ہم اس کی طرف متوجہ نہ ہوں کہ کس طریقے سے حقیقی روزہ دار بننا ہے، صائم حقیقی کون ہے، اگر اس طرف متوجہ نہ ہوئے پھر ہم یہ فرصت ہاتھ سے دے بیٹھیں گے.
اور اس میں سارا قصور کس کا ہوگا؟ خود ہمارا ہوگا. دیکھیں نا، ایک مثال دوں آپ کی خدمت میں. ایک چشمہ بہہ رہا ہے، آب گوارا، آب زلال، میٹھا چشمہ بہہ رہا. انسان اس کے کنارے کھڑا ہوا ہے اور پھر پیاسا ہے اور کہے کہ میں پیاسا ہوں. پیاسا ہوں. اوئے ہوئے، واہ 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 واہ. اب اس میں اس چشمے کا کیا قصور ہے؟ وہ تو آب زلال ہے، بہہ رہا ہے. اب خود تھوڑی سی زحمت کرو، اس سے پانی لو اور پانی پیو، بالکل بالکل. پھر آپ کی پیاس بجھے گی. اب خداوند متعال نے یہ رحمتوں والا مہینہ، یہ مغفرتوں والا مہینہ، جس میں انسان کو بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے، وہ ہمارے پاس آ گیا ہے. اب اگر ہم اس سے کچھ حاصل نہیں کرتے تو یہ اسی انسان کی مانند ہے جو چشمے کے کنارے کھڑا ہے اور پیاسا ہے. بس ہمیں یہاں سے کچھ حاصل کرنا ہے، اور وہ حاصل کب کر سکتے ہیں؟ جب حقیقی روزہ دار بنیں. یہاں پر میں ایک عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، اصل ہماری مشکل کیا ہے؟ ہم عادتوں کے اسیر ہوتے ہیں. بالکل. ہم اپنی زندگی جو بسر کر رہے ہوتے ہیں نا، عادتوں کے تحت بسر کر رہے ہوتے ہیں. صبح اٹھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، چل سو چل ہماری زندگی ہوتی ہے، صبح بیدار ہونے سے لے کر پھر رات سونے تک. اگر ہم غور کریں اپنی زندگی کے ایام میں تو یہ ہماری زندگی کے اکثر اوقات عادتوں کے تحت بسر ہوتے ہیں. بالکل. اب اگر انہی عادتوں کے تحت ماہ رمضان میں بھی آ جائیں اور ماہ مبارک رمضان بھی اسی عادتوں کے تحت کیا ہے بسر کر دیں، نہیں، پھر انسان اس مہینے سے وہ حقیقی فائدہ حاصل نہیں کر پائے گا. بس ان عادتوں کو چھوڑنا ہوگا تاکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو. وہ روزمرگی جو ہے انسان کے اندر، اس کو ترک کرنا ہوگا. انسان کو شعور کے تحت، توجہ کے تحت اپنا ہر عمل انجام دینا ہوگا. پھر بہت بڑا فرق آ جائے گا انسان کی زندگی میں. اب عام دیکھیں کہ ہم صبح اٹھتے ہیں، کوئی خاص توجہ بھی نہیں کرتے، ہر طرح کی گفتگو کر بھی رہے ہیں، ہر طرح کی گفتگو سن بھی رہے ہیں. لیکن ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ تمہارا دن، ماہ مبارک کا تمہارا دن عام دنوں کی مانند نہیں ہونا چاہیے. یہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی. کتاب کافی کہ معتبر کتاب ہے احادیث کی. 4 فقہ شیعہ کے مطابق کہ ہاں 4 معتبر کتابیں ہیں احادیث کی: الاستبصار، التہذیب، من لا یحضر الفقی، اور یہ الکافی کہ یہ محمد ابن یعقوب کلینی کی ہے. 20 سال لگے ان کو یہ کتاب لکھنے میں. اور خود اس کے بھی 3 حصے ہیں: اصول کافی، فروع کافی اور روضۃ الکافی. یہ اصول کافی کے اندر یہ چند احادیث ہیں. اس میں ہے ایک باب کا عنوان ہے باب ادب الصائم، روزہ دار کے آداب کیا ہیں، حقیقی روزہ دار کون ہے. اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: لا یکون یوم صومک کیوم فطرک، کہ تیرا ماہ رمضان میں تیرا روزے والا دن عام دنوں کی مانند نہیں ہونا چاہیے. خوب، کیسے وہ دن بسر کریں؟ اب امام فرماتے ہیں: اذا صمتا، جب آپ روزہ رکھیں، فلیصم سمعک و بصرک و شعرک و جلدک، جب آپ روزہ دار ہیں تو آپ کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ فلیصم سمعک، آپ کے کانوں کو بھی روزہ ہونا چاہیے. بصرک، آپ کی آنکھوں کو بھی روزہ ہونا چاہیے. وشعرک، آپ کی جلد کو بھی روزہ ہونا چاہیے. آپ کے بالوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے. شعرک، آپ کے بالوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے. وجلدک، آپ کی جلد کا بھی روزہ ہونا چاہیے. خوب، آپ دیکھیں کیا مراد ہے کانوں کا روزہ، آنکھوں کا روزہ.
یعنی وہ چیزیں جو خداوند متعال نے حرام قرار دی ہیں، جن کی طرف نگاہ خدا نے حرام قرار دی ہے، جن کا سننا خداوند متعال نے حرام قرار دیا ہے، انسان ان کے نزدیک نہ جائے۔ اگر انسان ان کے نزدیک جاتا ہے پھر یہ حقیقی روزہ دار نہیں ہے۔ یہی حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ امام یہ قال وسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرأتان تسب جاریتان، رسول خدا نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو اپنی کنیز کو گالیاں دے رہی ہے، روزے کی حالت میں ہے وہ عورت اور اپنی کنیز کو گالیاں دے رہی ہے۔ تسب جاریتن لہا وہی صائمہ، اور وہ عورت کیا تھی؟ روزہ دار تھی۔ فدعا رسول اللہ بطعام، اب دیکھیں پیغمبر خدا کس طرح ہماری عملی رہنمائی فرما رہی ہیں، عملاً کر کے دکھا رہے ہیں، اپنی امت کی رہنمائی کر رہے ہیں، ہدایت کے لیے۔ رسول خدا نے فرمایا کھانا لے کر آؤ، فقال لہا کلی، کھانا لے کر آئے، اس عورت کے سامنے رکھا گیا، پیغمبر خدا نے فرمایا تناول کریں، اس عورت کو کہا۔ وہ عورت کہتی ہے فقالت انی صائمتن، اے رسول خدا میں تو روزہ دار ہوں۔ اب پیغمبر خدا نے فرمایا فقال کیف تکونین صائمہ، یہ کیسا روزہ ہے تمہارا؟ وقد سببت جاریتک، در حال کہ تم اپنی جاریہ کو، اپنی کنیز کو گالیاں دے رہی ہو، اسے برا بھلا کہہ رہی ہو، یہ تم کیسے روزے دار ہو؟ رسول خدا نے کیا کیا؟ کھانا منگوایا، کھانا اس عورت کے سامنے رکھا، کھاؤ، اسے تناول کرو۔ بس وقت سببت جاریتک، اب رسول خدا نے اسے سمجھایا ان صوم لیس من الطعام والشراب، صوم کا معنی ہوتا ہے امساک، رکنا۔ فرمایا کہ روزہ فقط کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے۔ صحیح۔ ابھی ہمارے ہاں جو عمومی تصور ہے کہ بس صبح اذان صبح سے لے کر شام مغرب تک کیا ہے؟ رک جاؤ کھانے پینے سے رک جاؤ، بس انسان یہ کام کر لے بس وہ کیا ہے؟ روزہ دار ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فقہی روزہ ٹھیک ہے کہ انسان اگر یہ کھانے پینے سے رکتا ہے تو پھر کیا ہے، یا باقی جو مبطلات روزہ ہیں اگر انسان وہ مبطلات روزہ انجام نہیں دیتا تو پھر کیا ہے، اس کا روزہ فقہی طور پر ٹھیک ہے۔ لیکن ہم نے کہا ہے کہ یہ روزہ دار، یہ ماہ مبارک رمضان ہمیں کچھ بنانے کے لیے آیا ہے۔ وہ انسان کب بنے گا؟ جب ان اپنی عادتوں کو ترک کرے گا، دور کر دے گا، بے شک۔ جب فقط کھانے پینے سے نہیں، ہر چیز کا روزہ ہوگا، اس کی نگاہوں کو روزہ، اس کے کانوں کا روزہ، کسی حرام کی طرف نگاہ نہیں کرے گا۔ خدا نے مثلا فرمایا نامحرم کی طرف نگاہ نہ کرو، خوب ایک روزہ دار بھی ہے نامحرم کی طرف بھی نگاہ کر رہا ہے، یہ اس کو وہ روزے کے ثمرات اس انسان کو نصیب نہیں ہوں گے۔ کسی پر تہمت لگا رہا ہے زبان سے، جھوٹ بول رہا ہے، یہ حقیقی روزہ دار شمار نہیں ہوگا۔ خدا نخواستہ ان کانوں سے، اس زبان سے کسی کی غیبت کر رہا ہے، کانوں سے کسی کی غیبت سن رہا ہے، غنا سن رہا ہے، دوسری چیزیں ایسی سن رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں، یہ حقیقی روزہ دار نہیں ہے۔ جب حقیقی روزہ دار نہیں ہے پس روزے کے وہ ثمرات بھی اس کو کبھی بھی حاصل نہیں ہوں گے۔ لہٰذا کیا فرمایا ہے؟ روزہ دار حقیقی کون ہے؟ کہ جس کا دن عام دنوں کی مانند نہ ہو، جس کے پورے وجود کو روزہ ہو۔ بس روزہ فقط کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں ہے کہ انسان اذان صبح سے لے کر فقط افطاری تک کچھ کھائے پیے نہیں، بس روزہ دار ہے۔ بس یہ اوصاف، یہ اسی طریقے سے اور اوصاف کافی بتائے گئے ہیں۔
جب تک یہ انسان کے اندر اوصاف پیدا نہیں ہوتے وہ روزہ دار نہیں ہے، وہ حقیقی روزہ دار نہیں ہے۔ حقیقی روزہ دار۔ ہاں، وہ دوسرا روزہ اس کا ٹھیک ہے، اس کی مثلا وہ مبتلات روزہ انجام نہیں دیتا، اس کی قضاء سے بجا نہیں لانا پڑے گی، لیکن وہ نتائج روزہ اس کو حاصل نہیں ہوں گے۔ جیسے ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ ماہ مبارک رمضان کیا ہے، ہمیں کچھ سفر طے کرانے کے لیے آتا ہے، خدا تک پہنچانے کے لیے آتا ہے، خاک سے نکل کر خدا تک انسان نے پہنچنا ہے۔ پھر انسان یہ سفر طے نہیں کر پائے گا اگر حقیقی روزہ دار نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں حقیقی روزہ دار بننا ہے تاکہ ماہ رمضان جو ماہ مغفرت کہا گیا کہ یہ ماہ مغفرت ہے، یہ ماہ رحمت ہے، یہ ماہ برکت ہے، یہ سب کچھ ہمیں حاصل ہو سکے، خدا کی مغفرت بھی ہمیں نصیب ہو۔ یہ کب نصیب ہوگی؟ جب حقیقی روزہ دار بنیں گے۔ رسول خدا نے احادیث میں جیسے آیا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان سے انسان جب نکلتا ہے تو کیسے ہوتا ہے؟ جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے متولد ہوا۔ بس یہاں پر ایک اور نکتہ جو علماء اخلاق بیان فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں ہمیں جو کرنا ہے، تخلیہ کرنا ہے اپنا۔ تخلیہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ بری عادتیں، وہ بری صفات جو ہمارے وجود کے اندر رچ بس گئی ہیں، انہیں خالی کرنا ہے، انہیں نکالنا ہے۔ واہ واہ، بے شک، کمال۔ جھوٹ کی عادت ہے، غیبت کی عادت ہے، تہمت کی عادت ہے، حسد کی عادت ہے، یہ سب بہت برائیاں ہیں۔ ان کو انسان نکالے گا پھر کیا آئیں گی؟ اچھی صفات آئیں گی۔ پہلے جگہ خالی ہو نا، کسی کے بیٹھنے کی جگہ ہو، پھر کوئی وہاں پر بیٹھ سکتا۔ پہلے ہی جگہ پورو، دل ساری ان چیزوں سے کیا ہے؟ بھرا ہوا ہے، وہ نیک صفات کیسے آئیں گی؟ وہ اچھی صفات پہلے تخلیہ کرو، پھر کیا ہے؟ اپنا تحلیہ، پھر اپنے آپ کو آراستہ کرو۔ کن صفات سے؟ اچھی صفات۔ بہت شکریہ قبلہ آپ کا۔ اچھا قبلہ جی، جو آپ نے اوصاف بتائے ہیں، یعنی اسلام تو زیادہ تر اپنا ایک اجتماعی پہلو رکھتا ہے، یعنی اسلام نے امت سازی کا بھی ایک یعنی کہ وہ شعار ہے، ایک پہلو ہے، معاشرہ سازی، اجتماعیت، یعنی دنیا کے جو مختلف نظریات ہیں جیسے وجودیت ہے اور یعنی فرد کو اہمیت دیتے ہیں، تو آیا یہ جو ماہ رمضان میں انسان کے آپ نے اوصاف بتائے ہیں، یعنی انسان ان اوصاف سے آپ نے آپ کو مزین کرنا ہے، تو آیا یہ اوصاف یا یہ ماہ رمضان تقاضا صرف انسان کی انفرادیت کے ساتھ کر رہا ہے یا نہیں، اجتماعیت یا امت سازی کے ساتھ اس چیز کو لے کے چل رہا ہے؟ جی ہاں، ہاں، بہت پیاری مطلب ہے اور بہت پیارا سوال ہے۔ اصل دیکھیں، اگر ہم دین کی تعلیمات کو دیکھیں نا، دین کی ساری تعلیمات معاشرہ سازی کی طرف پلٹتی ہیں، امت سازی کی طرف پلٹتی ہیں، کیونکہ جب ایک حقیقی معاشرہ وجود میں آئے گا تو اس وقت افراد کی اصلاح بھی کیا ہے؟ خود بخود ہو جائے گی، افراد کی اصلاح بھی آسان ہوگی۔ حضرت دین نے اپنی تعلیمات کا مرکز و محور جو بنایا ہے نا، وہ معاشرہ بنایا ہے کہ ایک حقیقی معاشرہ وجود میں آئے۔ میں آپ کو مثال دوں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے بعد 13 سال مکہ میں بسر کیے۔ مکہ مقدس ترین سرزمین ہے، جہاں پر خانہ خدا ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اتنی مقدس سرزمین ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، 13 سال پیغمبر خدا نے یہاں پر بسر کیے ہیں۔ اکا دکا لوگ کیا ہے، محدود تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ 13 سال بسر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم آتا ہے اپنے پیارے نبی کو؟ اے میرے نبی، مکہ سے ہجرت کر جاؤ۔ کیوں؟ مکہ میں وہ اسباب فراہم نہیں ہو پا رہے تھے کہ جس سے معاشرے کی تشکیل ہو سکے، جامعہ اسلامی، ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آ سکے۔ ٹھیک ہے، چند افراد مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اسلامی معاشرہ وجود میں نہیں آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے میرے نبی ہجرت کر جاؤ یہاں سے۔
پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے. پہلے کچھ مقدمات مدینہ میں فراہم ہو چکے تھے، کچھ لوگ پہلے آ کر مسلمان ہو چکے تھے، واپس جا کر وہاں کے لوگوں کو کچھ مسلمان کر چکے تھے، وہ دعوت بھی دے رہے تھے پیغمبر خدا کو. اب پیغمبر خدا جب مدینہ تشریف لے گئے، سب سے پہلا کام جو پیغمبر خدا نے وہاں پر کیا، معاشرہ سازی، ایک اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی. اب جب ایک اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی، یہاں سے اب ماحول آمادہ ہو گیا ہے اسلامی معاشرہ وجود میں لانے کے لیے. اب یہاں پر انسانوں کی تربیت آسان ہو گئی ہے. جب اسلامی معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے، انسانوں کی تربیت آسان ہو جاتی ہے. یہاں پر بزرگان ایک بہت پیاری مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ ایک کارخانے کی مانند ہے. آپ ایک مرتبہ ہاتھ سے ایک چیز بناتے ہیں، کتنی کم تعداد میں بنتی ہے، بہت کم مقدار میں بنتی ہے نا جب ہاتھ سے انسان بناتا ہے ایک چیز. لیکن وہی کام انسان کارخانے میں جا کر کرتا ہے. یہی کپڑا ایک مرتبہ پرانے زمانوں میں کس سے بنایا جاتا تھا؟ ہاتھوں سے بنا جاتا تھا، بہت کم مقدار میں لیکن ابھی یہی کپڑا کارخانے میں بنایا جاتا ہے، روزانہ ہزاروں میٹر کپڑا بن جاتا ہے. یہ جوتے پہلے ہاتھوں سے بنائے جاتے تھے، دن میں ایک جوتا بھی مشکل سے بنتا تھا. ابھی دیکھیں کارخانوں میں جا کر کہتے ہیں جب ایک مرتبہ آپ فرد کی تربیت کرتے ہیں، ایک فرد کی جا کر تربیت کرنا ممکن ہی نہیں ہے. بے شک. خوب آپ پیغمبر خدا آپ کس کس کے پاس جائیں، چلیں مدینہ میں جو رہتے ہیں ان کے پاس، ان کی دست پیغمبر خدا کی پہنچ ہے ان تک، اور وہ بھی پیغمبر خدا تک اپنی مشکلات. لیکن جو باقی شہروں میں رہتے ہیں وہ کیسے پہنچے، پیغمبر خدا ان کی کیسے تربیت کریں. لہٰذا اس کا رائے حل کیا ہے؟ ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آئے، ایک جامعہ اسلامی. لہٰذا دین نے کیا آ کر کیا ہے؟ فرد کی تربیت اپنی جگہ اہم ہے، لیکن جب معاشرہ وجود میں آتا ہے، فرد اس کے اندر خود بخود تربیت پاتے ہیں. ماہ مبارک رمضان بھی جو ہے، اس کی تعلیمات کا محور کیا ہے؟ معاشرہ سازی ہے. ابھی یہی جو ہم روزہ داروں کی حقیقی اوصاف بیان کر رہے تھے، حقیقی روزہ دار کون ہے. اگر ایک معاشرے میں مثلا کسی کی غیبت نہیں کی جاتی، وہ سامنے والا انسان مطمئن ہے کہ میرے پیٹھ پیچھے میری برائی نہیں ہوگی. جب ایک معاشرے میں جھوٹ نہیں بولا جائے گا، سامنے والا مطمئن ہو کر سامنے والے کی بات پر کیا کرے گا؟ اطمینان کرے گا کہ یہ کیا ہے بھئی، میرے ساتھ جو کچھ بھی بولا جا رہا ہے سچ بولا جا رہا ہے. کسی کی ناموس گھر سے باہر نکلتی ہے، وہ مطمئن ہے کہ میری ناموس کی طرف کوئی نگاہ نہیں کرے گا. باقی سارے امور عرض کیا نا، کہا کہ تمہارا روزے کا دن عام دنوں کی مانند نہیں ہونا چاہیے، تمہارے پورے وجود کو روزہ ہونا چاہیے، تمہارے تمام اعضاء کو روزہ ہونا چاہیے. جب انسان اس طریقے سے وجود میں آئے گا، ایک اس طریقے سے سارے انسان وجود میں آئیں گے. یہ کیا ہے؟ یعنی یہ اس طریقے سے ایک ایسا معاشرہ وجود میں آ رہا ہے جس میں سب کیا ہوں گے؟ امن کی حالت میں ہوں گے. دوسری کی طرف سے کوئی کھٹکا ان کو نہیں ہوگا. یہ معاشرہ جب وجود میں آئے گا، اس میں عبادت بھی انسان مطمئن انداز سے کر سکے گا، اس میں باقی سارے امور بھی اطمینان کے ساتھ انجام پائیں گے. لہٰذا ماہ مبارک رمضان بھی کس کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے ہمیں؟ معاشرہ سازی کی طرف. تعلیمات جو ماہ مبارک رمضان کی ہیں وہ کس کی طرف ہیں؟ مثلا یہی اس کو کیا کہا گیا ہے؟ ایک ماہ مبارک کا نام کیا ہے؟ شہر المواسات. یعنی اس کے اندر ہمدردی انسان کے اندر پیدا ہو. سامنے کسی بھوکے کو دیکھتا ہے، اس کے اندر ہمدردی ہو. سامنے کسی مظلوم کو دیکھتا ہے، ہمدردی ہو. یہ نہیں ہے کہ میں امن کی حالت میں ہوں، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے تو ہوتا رہے. نہ، ماہ صیام کیا ہے؟ انسان کے اندر ہمدردی پیدا کرتا ہے. معاشرے میں جہاں پر بھی کوئی ظالم ہے، اس کے خلاف انسان کو آواز اٹھانے کے لیے آمادہ کرتا ہے.
جہاں پر مظلوم ہے اس کی مدد کرنے کے لیے انسان کو آمادہ کرتا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن ہم اگر فرصت ہوئی تو اس ماہ مبارک کے جو نام ہیں، مثلا شہر المغفرہ، شہر البرکات، شہر المواسات، شہر الصبر، یہ جو اس کے نام ہیں، بہت اس کے اندر ایک فلسفہ ہے، اس کے اندر ایک حقیقت پنہان ہے۔ مثلا شہر المواسات، یہ کس کی طرف لے کر جا رہا ہے؟ یعنی یہ انسان ایک دوسرے سے کیا ہے، لا تعلق نہ رہیں۔ وہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے، وہ اس وقت مریض ہے، وہ اس وقت مشکل حالات میں ہے، مجھے کیا، میں تو سب کچھ ہوں۔ نہ، یہ مواسات پیدا کرتا ہے، ہمدردی پیدا کرتا ہے، بھائی چارہ پیدا کرتا ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان، اس میں وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر جو اس معاشرے کو کہاں لے کر جاتا ہے؟ اوج کمال، اوج کمال پر لے جاتا ہے۔ جب یہ معاشرہ اوج کمال پر پہنچتا ہے، پھر افراد خود بخود کیا ہے، تربیت پاتے جاتے ہیں۔ اس کی مثال بعض بزرگوں نے اس طرح دی ہے کہ اگر ایک معاشرہ اس اسلامی معاشرہ نہیں ہے، اس میں کچھ لوگ نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ معاشرہ کیسا ہے؟ باقی معاشرہ کیا ہے؟ جاہلیت کا معاشرہ ہے، لیکن کچھ لوگ اس میں کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک مثلا جلوس آ رہا ہے، ایک پر ہجوم آ رہا ہے، اس سمت میں آ رہا ہے، اس کے مخالف سمت سے کیا ہے، بعض لوگ ادھر آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہجوم کیا کرے گا ان چند افراد کو؟ پھر اپنے ساتھ دھکا دے کر وہ پھر چند قدم بڑھائیں گے، یہ پھر ان کو ساتھ لے کر۔ ایک غیر اسلامی معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، کچھ نیک بننے کی کوشش کرتے بھی ہیں تو ان کی مثال ایسے ہی ہے، کچھ قدم بڑھاتے ہیں، پھر وہ ہجوم آتا ہے، ان کو پھر کیا ہے، پیچھے اٹھا کر لے جاتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ بس جب ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے، پھر اس وقت اکثر لوگوں کی توجہ کدھر جاتی ہے؟ خدا کی طرف جاتی ہے، دین کی طرف جاتی ہے، دینی تعلیمات کی طرف جاتی ہے۔ لیکن جب معاشرے پر رنگ کون سا ہوتا ہے؟ اسلامی رنگ نہیں ہوتا، دوسرا رنگ ہوتا ہے، پھر وہاں پر کچھ نیک بننے کی کوشش بھی کریں تو ان کے لیے نیک بننا آسان نہیں ہوتا۔ بس ماہ صیام کی ساری توجہ کس کی طرف ہے؟ معاشرہ سازی کی طرف ہے۔ معاشرہ سازی ہوگی تو فرد سازی خود بخود ہوتی چلی جائے گی۔ بہت شکریہ قبلہ آپ کا۔ یقیناً ہمارے ناظرین بھی اور ہم سب بھی آپ کی اس بصیرت افروز گفتگو سے بہت مستفید ہوئے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر ہم اپنے ناظرین کو یہ پیغام پہنچائیں گے کہ اس ٹرانسمیشن میں جو بھی سوالات کیے جاتے ہیں، یہ سوالات آپ ناظرین کے ہی ہیں، اور آپ ناظرین ہی ہمیں یہ سوالات بھیجتے ہیں اور ہم وہ سوالات آپ کے ان معزز علماء کی خدمت میں پہنچاتے ہیں۔ تو اسی طرح مزید آپ کا کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی آپ کو فقہی مسئلہ ہو، اور کوئی بھی کسی بھی زندگی کے پہلو میں آپ کو اسلام ناب کے حوالے سے ہدایت چاہیے ہو، تو آپ وہ سوالات ہمارے کومنٹ سیکشن میں ڈالیے۔ ہم وہ تمام سوالات آپ کے ان معزز علماء کی خدمت میں پہنچائیں گے، اور ان علماء سے جوابات آپ ناظرین، آپ سامعین، آپ عزیزان کی خدمت میں پہنچائیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے اس ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ جڑی رہیے اور آپ ان سوالات کے جوابات سے مستفید ہوتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة